میں تمہیں پتا کیسے چلا کہ دلیل سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تمہارے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ واقعی مستند ہے؟ دیکھو دلیل کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ صلاحیت ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو نا کہ دلیل کیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو حنفیہ نے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی یہ تو بالکل بخاری مسلم کی حدیثوں کی مخالفت ہے. بخاری اور مسلم میں صریح حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازیں سفر میں کیسے پڑھی ہیں؟ ایک ساتھ پڑھی ہیں. تو کہہ رہے یار یہ تو بالکل, تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ جب بھی سفر میں جاتے ہیں ظہر عصر اکٹھا, مغرب عشاء ایک ساتھ. میں نے کہا دیکھو آپ پڑھو 2 نمازیں اکٹھی, مگر یہ نہ کہو کہ میری تحقیق ہے. آپ بولو میں امام شافعی کا مقلد ہوں یا امام شافعی کے مسلک کو فالو کرتا ہوں. آپ کی تحقیق نہیں ہے. کہہ رہے کیوں؟ بخاری مسلم کی صریح حدیثیں ہیں کہ نبی نے 2 نمازیں. اس حدیث کے آنے کے بعد میں نہیں مانتا امام شافعی کیا کہتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب امام ابو حنیفہ معاذ اللہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا حدیثوں کا, آپ زیادہ فنٹر ہو. کہہ رہے میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. میں نے کہا نبی کا کلمہ پڑھا ہے, لیکن نبی کا اس اسٹائل سے کلمہ پڑھنا کہ پوری امت کے بڑے بڑے فقہا سے بدگمان ہو جاؤ, یہ کون سا کلمہ ہے بھائی؟ پھر میں نے اس کو سمجھایا. کہہ رہے پھر اس کی میں نے بتایا. میں نے کہا حدیثوں میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں, آج کل لوگوں نے شروع کر دیا ہے. میرا مقصد آپ کو اس عمل سے روکنا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ امام ابو حنیفہ معاذ اللہ بے وقوف نہیں تھے. آپ زیادہ فنٹر گیری کی کوشش مت کریں, جتنے ہیں اپنی اوقات میں رہیں. آپ بولے ہمیں نہیں آتا, مجتہدین نے جو کہہ دیا وہ سوراخوں پر, ہم ایک مسلک کو فالو کریں گے, دوسرے کو بھی کیا سمجھیں گے؟ صحیح سمجھیں گے. اس طرح سے آپ کر لیں, یہ نہ کہیں گے میری تحقیق ہے. آپ کی تحقیق ہے ادھوری, ناقص. یہ جو امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت اس طور پہ نہیں ہے کہ ایک نماز کو قضا کر کے دوسری نماز کے وقت میں داخل کر لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی نے سفر میں 2 نمازوں کو جمع کیا ہے, اس میں کہیں بھی صراحتاً یہ نہیں ملتا کہ ایک نماز کو باقاعدہ قضا کر کے دوسرے وقت میں داخل کیا یا دوسری نماز کو وقت سے پہلے پچھلی نماز کے وقت میں داخل کیا. اس میں 2 ٹوک اور بے غبار طریقے سے یہ بات کہیں بھی نہیں ہے. لہذا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس سے مراد جمع سوری ہے, صورتاً جمع کیا ہے. صورتاً جمع کا کیا مطلب ہے؟ ظہر کو مؤخر کیا, یہاں تک کہ جب عصر کا وقت قریب ہونے کو تھا تو آپ نے ظہر پڑھی اور فوراً ہی عصر کا وقت داخل ہوا, عصر بھی پڑھ لی. مغرب کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جب عشاء کا وقت قریب آنے لگا تو مغرب پڑھی اور پھر جیسے عشاء کا وقت فوراً داخل ہوا ہے اسی وقت, یعنی اتنا اندازہ تھا نا کہ اس وقت تک ہم سلام پھیریں گے, عشاء پڑھی. اور اس پر بڑے مضبوط دلائل ہیں. سب سے پہلی دلیل صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش کے, بغیر بیماری کے, بغیر کسی عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھا ہے. یہیں سے شیعہ حضرات لیتے ہیں کہ دیکھو بغیر وجہ کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پوری امت کا اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یہاں حقیقت میں جمع کرنا مراد نہیں ہے, کیونکہ بغیر عذر کے جمع کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں آپ حقیقت مراد نہیں لیتے تو امام ابو حنیفہ وہاں بھی حقیقت مراد نہیں لیتے. اس میں کون سی خرابی لازم آ گئی؟ دوسری بات یہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, سفر میں جلدی تھی, طحاوی میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. سفر میں تھے, ان کی بیوی نے ان کو بلایا, وہ گئے تو لوگوں نے کہا مغرب کا ٹائم ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں ٹھہرو. راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ جب بالکل شفق غائب ہونے لگا اس وقت آپ نے مغرب پڑھی, اور جب بالکل غائب ہو گیا تو آپ نے کیا پڑھی؟ عشاء پڑھی. تو ایک صحابی رسول جو فقیہ تھے بہت بڑے, ان کا عمل سے بھی اس کی کیا ہو رہی ہے؟ بولو بھائی, تائید. تیسری بات, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کے سفر اور حضر کے ثابت ہیں ساتھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے علاوہ کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا, صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھی عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہیں چلا ہوگا. کیسے پتہ نہیں چلا ہوگا بھائی؟ سفر کے بھی ساتھی ہیں, حضر کے بھی ساتھی ہیں, اور مفتی ہیں. مفتی ہمیشہ وہی بات پر فتویٰ دے گا جو اس کی رائے میں جس کو کیا ہوگی, ترجیح ہوگی. تو لوگ روک رہے ہیں لوگوں کو. وہ اگر آپ کو یہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے تو آپ یہ بولیں گے ٹھیک ہے بھائی دلائل اس طرف بھی ہیں, مگر ہم اس میں امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں.
لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں فنٹر, باقی دنیا میں سارے کیا ہیں, بیوقوف ہیں. تو یہ, اور پھر ایک اہم ترین بات یہ, اس پہ بعض لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھا پڑھنے کا مقصد تو تھا رخصت دینا, آسانی, جبکہ اگر ہم 2 نمازوں کو اس طرح سے جمع کریں نا کہ ظہر کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہو, عصر کا وقت, تو لوگوں کو اتنی پریشانی ہوگی, کیونکہ سورج کا ڈھلکنا اور یہ ٹائمنگ کو نوٹ کرنا, خاص طور پہ جب بادل ہوں آسمان پہ, پھر کیسے پتہ چلے گا کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اور شفق حمر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. تو یہ تو آسانی کے بجائے لوگوں کو کیا ہوگی, مشکل ہوگی. بھائی اب اگر ہم سفر کرتے ہیں تو بہت مشکل ہے نا آسمان پہ دیکھنا کہ مثل اول ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ سفر میں جمع کرنا نبی کی سنت متواتر نہیں ہے, یہ احیاناً کبھی کبھار ہوا ہے. یہ بات علامہ ابن قیم نے بھی لکھی ہے, حالانکہ وہ بھی جمع 2 نمازوں اکٹھا کرنے کے قائل ہیں, مگر وہ کہتے ہیں کہ نمازوں میں قصر کرنا تو سنت متواترہ ہے, 4 کی 2, جمع کرنا سنت متواترہ نہیں ہے, کبھی کبھار ہوا ہے یہ. تو کبھی کبھار ایسے موقع پہ ہوا ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ سورج کیا ہو رہا ہے, شفق غائب ہونے والا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونا. اگر ہمیشہ ایسا ہوتا پھر ہم یہ کہتے کہ بھائی ہمیشہ کیسے پتہ, ہمیشہ تو مشکل ہے پتہ چلنا. جیسے عبداللہ ابن عمر نے صاف دیکھا کہ بھئی جو سرخ روشنی ہے وہ غائب ہو گئی, تو اب کیا کرو, عشاء پڑھ لو. تو ہم بھی کہتے ہیں, جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بھی سفر کریں گے 2 نمازیں کیا پڑھیں گے, کھٹی, جو کہ ابن قیم کہہ رہے ہیں یہ خلاف سنت. عرب بھی یہی کرتے ہیں, جتنے عرب ہیں, کوئی عذر نہ بھی ہو, سفر میں جب بھی ہوں گے ہمیشہ ظہر اثر ملا کے پڑھیں گے اور مغرب عشاء ملا کے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اگر کیا بھی ہے تو کبھی کبھار کیا ہے یہ. تو اس لیے یہ ان چیزوں سے متاثر نہ ہو کہ عرب جو کر رہے ہیں بس وہی, وہ یقیناً سارا علم انہی کے پاس ہے. بہت ساری چیزیں عربوں میں بھی غلط ہیں. اگر امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی 2 نمازوں کے اکٹھا کرنے کے قائل ہیں تو وہ بھی اس کو فضیلت والا عمل نہیں سمجھتے. کبھی مجبوری میں ایسا کرنے کی گنجائش ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل شافعی حضرات کو, میں ملیشیا گیا وہاں بھی شافعی ایسا کرتے ہیں, جب سفر کریں گے اکٹھی نمازیں پڑھیں گے, کیونکہ یہ خلاف سنت ہے. کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نمازیں مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. یہ سفر کو بھی یہ آیت شامل ہے اور حضر کو بھی. امام ابو حنیفہ نے قرآن کو اصل بنایا اور روایتوں کے ظاہر میں تعویل کی ہے. سمجھ رہے ہو, اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ روایتوں کو اصل بنا رہے ہو اور قرآن میں تعویل کرو گے. آپ کہو گے قرآن میں کہ اس سے مراد صرف حضر والی نمازیں ہیں, سفر والی اس میں داخل نہیں ہے. قرآن کہہ رہے جتنی بھی نمازیں ہیں سب کے لیے ایک وقت کیا ہے, متعین ہے. اس لیے سفر میں جب جایا کریں تو جب تک شدید ضرورت نہ ہو 2 نمازوں کو اکٹھا مت کریں. اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب دلائل کے لحاظ سے بہت زیادہ طاقتور ہے, قوی ہے, کمزور نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی. ورنہ اگر یہ آخری بات, بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر تک, یہاں تک کہ جب عصر کا وقت داخل ہو گیا, تو اس طرح کی روایتیں بھی ہیں. تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ عصر کا یہ جو آتا ہے نا عربی میں گھر سے گیا مسجد تک, تو بسا اوقات تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا, بسا اوقات اس کا مطلب ہوتا ہے مسجد میں ابھی داخل نہیں. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں غایا, کبھی مغیہ میں داخل ہوتی ہے کبھی داخل نہیں ہوتی. تو یہاں صراحت نہیں ہے کہ عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا کہ نہیں. تک کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی عصر شروع نہیں ہوئی تھی. تو جب یہ مبہم روایت ہے, اس میں 2 مطلب نکل سکتے ہیں, تو ایسا مطلب کیوں نہ لیا جائے جو قرآن کے موافق ہو. اور اگر کسی روایت میں یہ تصریح ہو بھی کہ ظہر کا وقت عصر کا وقت داخل ہو چکا تھا, تو ہم کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی جو صحیح حدیث ہے کہ نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں سفر میں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں, وہ اتنی واضح ہے. اور ابن مسعود اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کے مقابلے میں یہ روایت قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ کے مشاہدے کے بھی خلاف ہے. اور اس میں اس کا بھی امکان ہے کہ عصر اور ظہر کا جو وقت ہے نا, یہ ایک دم سے داخل نہیں ہوتا. اس میں مشاہدہ کرنے والے کو کنفیوژن ہو سکتی ہے, اس کے خیال میں وقت داخل ہو گیا ہو حالانکہ حقیقت میں داخل نہ ہوا ہو. فجر میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سورج کا کنارہ نکلا, بس فجر ختم. لیکن ظہر عصر کا جو وقت ہے یا مغرب عشاء کا جو وقت ہے, اس میں یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وقت داخل ہو گیا. اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کیونکہ مغرب جب ہوتی ہے نا تو روشنی غائب ہوتی ہے. میری نظر میں روشنی غائب ہو چکی ہو, آپ کی نظر میں غائب نہ ہوئی ہو, اس کا پورا امکان موجود ہوتا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں صبح صادق کی جو روشنی ہے نا, اس میں احتیاطاً
پہلے سحری بند کر دیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ سحری کا وقت داخل ہو چکا ہو. یہ یقینی نہیں ہے، یہ تقریبی اوقات ہوتے ہیں. بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائی علم حاصل کرو یا مسائل پوچھو صرف منجھے ہوئے علماء سے جو باقاعدہ اداروں سے